حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو نکاح فرمایا وہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہے، اور اس وقت ان کی عمر مبارک 40 برس تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر شریعت مطہرہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو کسی شخص کی عمر کم ہو اور اس کی بیوی کی عمر زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا تو نکاح کے وقت ان کی عمر 16 برس اور رخصتی کے وقت ان کی عمر 19 برس تھی، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کم عمری میں نکاح فرمایا، یعنی وہ حضور سے چھوٹی تھیں۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سے متجاوز تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم عمر خاتون سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی شریعت کی نظر میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے انہی کی درخواست پر نکاح فرمایا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی، آپ کی صداقت کی اور آپ کے اخلاق حمیدہ ہیں، ان کا چرچا ہو چکا تھا۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی جو تھیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سن چکی تھیں، اور انہیں کئی ایک جگہوں سے نکاح کے لیے پیشکش کی گئی، لیکن کارکنان قضاء و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی، یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس پیغام نکاح کو قبول فرما لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں سے اور حضرت جناب ابو طالب سے اور دیگر سے مشاورت کے بعد نکاح کا معاملہ سر انجام دیا، اور جناب ابو طالب نے ہی نکاح کا خطبہ پڑھا تھا۔ 25 برس وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، اور ان 25 سالوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ پھر انہی کا یہ شرف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پاک انہی سے ہے۔ مثلاً حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ تمام کی تمام صاحبزادیاں، یعنی چاروں صاحبزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بدن سے ہیں۔ یہ جو ایک وہم پیدا کیا جاتا ہے اور شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک صاحبزادی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور چاروں میں سب سے کم عمر حضرت خاتون جنت ہیں، لیکن سب سے زیادہ مقام مرتبہ والی وہی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو نکاح فرمایا تو یہ صرف آپ کی زوجہ مطہرہ ہی نہیں بلکہ آپ کی ایک مشیر بھی تھی۔ کسی مقام پر کوئی مشورہ درکار ہوتا کسی معاملے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کرتے، اور وہ بڑی صاحب الرائے تھیں۔ اور پھر جس وقت مکہ مکرمہ میں قرب و جوار میں کسی ایک طرف سے بھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آتا تھا، دعوت حق حضور دیتے تو کسی طرف سے مثبت جواب نہیں آتا تھا، اس وقت ایک ہی آواز جو گھر سے حضور علیہ السلام کو میسر آتی تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی آواز تھی، جو آپ کی تسکین خاطر تھی، جو آپ کے لیے مشکلات اور مصائب و آلام کے اس دور میں نہایت روح افزا تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے اتنی محبت فرمائی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر انہیں یاد کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی جانور ذبح ہوتا تو اس کا گوشت بھی حضور ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے، ان کے لیے اتنا حضور کے دل میں محبت تھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امہات المومنین کے لیے بڑے احسن انداز میں اپنے سلام کے اندر اشعار پیش کرتے ہیں کہ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، سی ماں پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کی طرف برتن میں کچھ لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آ جائیں تو میرا بھی انہیں سلام کہیے اور اللہ کا بھی سلام فرمائیے۔ تو کہتے ہیں عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی،
اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔